ایمان کی خوشبو ہے بزم تجلی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا انسان کی اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کا وجود کہاں سے آیا؟ وہ لمحہ جب پوری کائنات اور فرشتے ٹھہر گئے اور رب العالمین نے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ صرف ایک اعلان نہ تھا بلکہ انسان کی عظمت کا آغاز تھا۔ کائنات میں جب زمین اور آسمان تخلیق پا چکے تھے، پہاڑ اپنی جگہ جما دیے گئے، سمندر اپنی حدیں پہچان چکے تھے، سورج، چاند، ستارے اپنی گردش شروع کر چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے روبرو ایک عظیم راز سے پردہ اٹھایا۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، میں زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے عقل دوں گا، سوچ دوں گا، اختیار دوں گا۔ فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا، اے مالک، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گی؟ رب تعالیٰ نے جواب دیا، ایک ایسا جواب جو انسان کی اصل پہچان بن گیا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر انسان کا وجود عمل میں آیا۔ روایت ہے کہ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے طرح طرح کی مٹی اکٹھی کی، کچھ سرخ، کچھ سفید، کچھ سیاہ، کچھ نرم، کچھ سخت۔ مٹی میں پانی ملایا گیا، وہ مٹی چکنی گوند بن گئی، پھر وہ سلسلۃ-تین بنی، پھر وہ سنتے ہوئے کھنت پیدا کرنے والی خشک مٹی سلسل میں تبدیل ہوئی۔ اسی لیے آج انسانوں کی رنگتیں، مزاج اور طبیعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ چند لمحوں کی بات نہیں تھی، رب دو جہاں کی تخلیق تھی، جس میں حکمتیں تھیں، انتظار تھا اور آنے والے وقتوں کا راز چھپا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب میں اس کو بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دوں، اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ فرشتے حیرت سے دیکھ رہے تھے، پوری کائنات تھم گئی تھی، اور جب پہلی مرتبہ انسان نے سانس لی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کی تعظیم اور آدم علیہ السلام کی تکریم کا تھا، جس سے صرف ایک مخلوق نے انکار کیا۔ وہ ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس نے سجدے سے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں انسان سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہی پہلا غرور، پہلی بغاوت اور پہلا گناہ تھا جو قیامت تک انسان کو سبق دیتا رہے گا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی دن اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے جو میرے ہو کر رہیں گے تیرے بس میں نہیں ہوں گے۔ رب کریم نے آدم کو جنت عطا کی، ہر نعمت، ہر سکون، ہر آسائش وہاں مہیا تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک اور معجزہ دکھایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں رہتے تھے، بے فکری سے خوش خوش۔ لیکن پھر وہ آزمائش آئی جس نے انسان کی دنیا میں آمد کا دروازہ کھول دیا۔ یہ کہانی صرف آغاز ہے۔ انسان کی تخلیق، اس کی عظمت، اس کی غلطی، توبہ اور اس کی واپسی کی امید سب اسی لمحے سے جڑی ہے جب انسان کو زندگی ملی۔ ایمان کی خوشبو ہے بزم تجلی،